جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ترمذی کی روایت آپ نے بھیجی ہے، یہ اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، یہ والی پوری روایت ہے جی۔ اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہے پوسٹ میں جی۔ یہ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملہ میں، اور میرے بعد انہیں حذف ملامت نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے لے جی۔ ایک تو بات یہ یاد رکھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کا شان، مقام، عظمت بڑی بلند ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی۔ باقی یہ روایت جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا ہم صرف اس کو اسی سند سے پہچانتے ہیں، اور حسن غریب کہنا اس سے مراد حسن نہیں ہے، یہ ایک خاص اصطلاح ہے امام ترمذی کی۔ دوسرا یہ ہے کہ سند کے راوی عبد الرحمن بن زیاد، اس کے نام میں اختلاف ہے، کسی نے عبد الرحمن بن زیاد، کسی نے عبداللہ بن عبد الرحمن وغیرہ نام لیے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مجہول الراوی ہے جی۔ اس کی روایت جو ہے نا یہ ضعیف ہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر کے اندر فیہ نظر کہا ہے، اس کے علاوہ بھی ائمہ محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے۔ امام ذہبی نے میدان الاعتدال کے اندر لا یعرف یہ بھی ذکر کیا ہے، تو لہذا یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو اس عبد الرحمن کے نام میں جو اتنا اختلاف ہے نا اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن زیاد الافریقی راوی نہیں ہے جی، مطلب کوئی بندہ یہی نہ سمجھ لے۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے مجہول قرار دیا ہے، کہ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ یہ معروف راوی نہیں ہے، وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، تو پھر یہ روایت جو ہے نا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو جو ہے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر جلد 2 صفحہ 272 پر درج کیا ہے، اور پھر عبداللہ بن عبد الرحمن اس کے ترجمے میں، یعنی اس نام میں اختلاف ہے نا عبد الرحمن یا عبداللہ بن عبد الرحمن، تو عبداللہ بن عبد الرحمن عن ابن مغفل، پھر آگے سند ذکر کیا ہے جسے امام بخاری کا قول پیش کیا ہے، اور لا تتخذوا اصحابی غرضا فی اسنادہ نظر، یہ بھی اس میں درج ہے۔ پھر مزید آگے چل کے یہی روایت ذکر کی ہے، یہ ترمذی والے الفاظ کے ساتھ جو روایت ہے، پھر یہ روایت اس کے اندر انہوں نے نقل بھی کی ہے، تو لہذا یہ روایت جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے بھائی، ان لفظوں کے ساتھ نبی علیہ السلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔